شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قرآن کریم میں 11.7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ انسانیت انہوں نے کیوں بنائی، واٹ از دا پرپز آف کریشن آف ہیومینٹی۔ تو وہ کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکیں کہ تمہیں جو ہم نے ریسورسز دیے ہیں، جو وسائل ہم نے تمہیں پرسنلی دیے ہیں، تم میں سے ہر ایک کو، اس کا استعمال کر کے تم دوسرے انسان کی زندگی زیادہ آسان بنانے کی کتنی کوشش کر رہے ہو۔ دیٹ از دا پرپز آف کریشن آف ہیومینٹی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس نے اپنی روح ہم سب کے اندر پھونک رکھی ہے، تو ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اس کی جو کوالٹیز ہیں اس کو اپنے اندر امبائب کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کی ایک کوالٹی کن فیکون کی بھی ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کوئی کام ہونا ہوتا ہے تو کہتا ہے کن، اور پھر ہو جاتا ہے۔ تو جو کن فیکونیت کی جو کوالٹی ہے، دیٹ از ایکچولی دا کوالٹی آف پاور آف کریشن۔ So that power of creation ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر بھی پیدا کرنی ہے because of the divinity that is already there in each one of us. With these words, I congratulate all the PCS aspirants who have been working very hard all these days. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی بڑے اشعار پڑھے گئے ہیں، تو علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ ہوتا ہے مگر محنت پرواز سے روشن یہ نکتہ کہ گردوں سے زمین دور نہیں ہے۔ جب پرواز کرتا ہے پرندہ، یعنی کہ اڑان بھرتا ہے اور خوب اونچائی پہ چلا جاتا ہے، تو اور محنت کر کے وہاں پہنچتا ہے، محنت، تب اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ زمین سے آسمان بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ تو آپ کا بھی آسمان آپ سے بہت دور نہیں ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ آپ باقی 10 دن بھی گزاریں، اور آپ ایک کمپٹیٹیو ماحول میں آپ نے اپنے کو سلیکٹ کیا ہے کہ ہمیں ایک کمپٹیٹیو ماحول میں رہنا ہے۔ تو کمپٹیٹیو ماحول میں آپ کو رہنا ہے۔ دیکھیے اگر آپ PCS میں انشاءاللہ سب سلیکٹ ہو جائیں گے، لیکن یہ کہ ابھی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ گردوں سے زمین دور نہیں ہے، PCS کے آگے بھی ہے، پھر آگے کا اور سوچئے گا۔ تو آپ کو اپنی کمپٹیٹیو اسپرٹ جو ہے نا وہ ہمیشہ قائم رکھنی ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ مختلف جو لیولز ہیں گورنمنٹ کے، اس کے اندر سمجھدار، اچھے پڑھے لکھے لوگ اور جن کا دل صحیح جگہ کے اوپر لگا ہوا ہے وہ وہاں پہنچائے جائیں۔ یہ عتیق صاحب اور ان کے ساتھی لوگ مل کر کے یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو لوگ ریزنیبل ہیں، جسٹس میں بلیو کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں بلیو کرتے ہیں، اور اپنے پیدا کرنے والے کے پسندیدہ بندے ہیں، ایسے لوگوں کو جو ہے محنت کروا کر کے، سسٹمیٹک ہارڈ ورک کروا کر کے، اور ان کو وہاں پہنچایا جائے تاکہ وہاں گڑبڑی نہ ہو۔ میں آپ کو عرض کروں، میں آپ کو ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے مجھے بنایا تھا نیشنل لیول مانیٹر اپنی اسکیموں کے امپلیمنٹیشن کو دیکھنے کے لیے، تو اس حیثیت سے میں آیا ہوا تھا مراد آباد میں۔ مراد آباد میں جو اسکیم تھی ان کے تحت یہ تھا کہ وہاں پر پرائمری ہیلتھ سینٹرز قائم ہونے تھے، اور ایک بھی نہیں ہوا تھا اور کئی سال گزر گئے۔ تو میں نے معلومات کی، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں ہوئے ایسے؟ تو انہوں نے کہا کہ سر اس میں ایسا ہے کہ یوزولی جو اس کے گورنمنٹ کے جو اسکول ہیں ان کے پاس بڑے بڑے کیمپس ہوتے ہیں، اور اس میں 100 گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ لوگ دے دیتے ہیں اور اسی میں بن جاتا ہے پرائمری ہیلتھ سینٹر۔ تو یہاں پر جو ہے ان گاؤں میں اس نے دیا ہی نہیں، پرنسپلس نے۔ تو میں نے کہا کہ یہ پرنسپل لوگ جو ہیں گورنمنٹ کے، یہ آپ کے انڈر میں نہیں آتے ہیں؟ بولے کہ آتے ہیں۔ میں نے کہا پھر تو آپ کے اوپر بات آئی۔ پھر اگر وہ نہیں کر رہے ہیں اور یہ آپ کے وہ ماتحت ہیں اور پھر بھی نہیں کر رہے ہیں، اور آپ یہ، اس کے مطلب یہ کہ آپ اپنی انکمپیٹنس بتا رہے ہیں۔ بہرحال اتنا کہنے سے جو ہے وہ کام ہو گیا، اور 850 جگہ وہ کھل گیا وغیرہ وغیرہ۔
تو میں آپ کو یہ مثال کیوں دی؟ مثال اس وجہ سے دی کہ جو لوگ کام کرنے والے تھے نا، ان میں کام کرنے کا جذبہ نہیں تھا، ورنہ یہ نہیں ہوتا کہ اتنے سب لوگوں کا اتنا نقصان ہو رہا ہے، پرائمری ہیلتھ سینٹر نہیں کھولے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اچھے لوگ جو ہیں، جن کا جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دل صحیح جگہ پہ لگا ہوا ہے، وہ لوگ گورنمنٹ کے ڈفرینٹ پوزیشنز پہ جا کر کے بیٹھیں تو اس سے دیش کی بھی انتی ہوگی اور سماج بھی بہتر سے بہتر ہونے لگے گا. ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. اسکیم فار پرووائڈنگ کوالٹی ایجوکیشن ان مدرساز، یہ سینٹرل گورنمنٹ کی ایک اسکیم ہے جو 1996 سے آج تک چلی آ رہی ہے. 25 سال ہو گئے. ڈفرینٹ گورنمنٹ، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹس آئیں اور گئیں اور آئیں اور گئیں، ابھی تک ویسے ہی چل رہے. 25 تو ہم نے پتا کیا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں یہ انگلش میں ہے. یہ جو اس کی اسکیم ہے، اسکیم وہ انگلش میں ہے. اور کس کے لیے ہے؟ مدرسے والوں کے لیے. مدرسے والوں کو انگلش ہی نہیں آتی اور ان کو انگلش پڑھانے کے لیے اسکیم بنائی گئی ہے. تو جب انہیں اسکیم پڑھنی ہے تو وہ اسکیم تو ان کی زبان میں ہونی چاہیے، اردو میں ہونی چاہیے، ہندی میں ہونی چاہیے. وہ ترجمہ ہی نہیں ہوا، ٹرانسلیشن ہی نہیں ہوا. تو پھر کہہ سن کر کے کروایا گیا. لیکن یہ کہ آپ جو بچے ہیں اچھے جو خدا کے پسندیدہ بچے ہیں، وہ اگر اس جگہ پہ بیٹھے ہوتے تو اسکیم امپلیمنٹ ہو گئی ہوتی، اس کا ٹرانسلیشن ہو کر کے بیٹھ گیا ہوتا. دس از ویری امپورٹنٹ. تو آپ کو تو یہ کرنا ہے کہ ایک علامہ اقبال کا ایک پرشین کا شعر ہے، چیست بودن دانی مرد نجیب از جمال ذات حق بردن نصیب. یہ اس کا میں آپ کو ہندی میں ٹرانسلیشن بتاتا ہوں کہ اے سجن آتما، تمہیں معلوم ہے کہ جینا کسے کہتے ہیں، زندہ رہنا کسے کہتے ہیں؟ جینا کہتے ہیں ایشور کی ابھیویکتی میں سے اپنا حصہ لے لینے کو. تو آپ لگے ہوئے ہیں کوشش میں سال بھر سے اور زیادہ ٹائم سے کہ ایشور کی ابھیویکتی میں سے اپنا حصہ لے لیں. تو آپ کو ضرور کامیابی ملے گی، چونکہ آپ اس کام کے اوپر آپ نے یہ طے کر لیا ہے. یہی وقت کی ضرورت بھی ہے. ایک انگریزی کا لفظ ہے میٹامارفوسس. تو یہی وقت کی ضرورت ہے کہ آپ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ اپنے اندر اپنی حالت میں ایک نمایاں تبدیلی لانی ہے، ایک روپانترن اپنا کرنا ہے. میٹامارفوسس کرنا بڑا ضروری ہے. تو اس کے لیے ہی عتیق صاحب اور ان کے ساتھی لوگ لگے ہوئے ہیں. اور آپ خالی یہی نہیں کہ خود محنت کر رہے ہیں اور کامیاب بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو بلکہ جو اور پڑھے لکھے بچے ہیں ان تک پہنچ کر کے آپ میں سے سب لوگ جو ہیں 2 3 4 بچوں تک جو قابل بچے ہیں، قابل بچوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان تک پہنچنا اور ان کو کہنا کہ دیکھو یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے اور تم اس طرح سے نیشنل لیول کے اوپر سروس میں، اسٹیٹ لیول کے اوپر گورنمنٹ کے سروس میں آ سکتے ہو. تمہیں کوئی خاص دقت نہیں آئے گی اس کے اندر. تو جب آپ کامیاب ہوں گے تو کہیں گے جب یہ کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا ہوں. ورنہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. Indeed, Allah will not change the condition of a people until they change what is in themselves. تو خود اپنے کو کوشش کر کے چینج کرنا ہے اور محنت کی سسٹمیٹک ہارڈ ورک کے اوپر لگانا ہے. باقی میں بہت زیادہ اس وقت میں آپ کو ظاہر آپ تو محنت کر چکے، لیکن یہ کہ آپ نے جو باتیں یہاں سنی ہیں وہ آپ اور لوگوں تک بھی پہنچائیں گے تو پھر you can rule the nation and you can rule the world. ایک اور میں آپ کو اس کا پرشین کا شعر بتاتا ہوں، علامہ کا ہی ہے، آزمائش صاحب قلب سلیم زور خود را از مسیحات عظیم. The possessor of a sound heart puts to test his power by entering into big adventure. So you have decided to enter into a big adventure. تو ایسی طرح کے جو ساؤنڈ ہارٹ، قلب سلیم والے اور لوگ ہیں ان کو بھی ڈھونڈ کر کے لانا ہے. This has to be a continuous process. اس پہ آپ کو بس یہ ہے کہ آگے اور زیادہ ترقی کی راہیں
ڈھونڈنے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے لگے رہنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اپنی یہ بات پہنچانی. قرآن کریم میں اللہ کہتا ہے 5.8 میں فاستبقوا الخیرات وائی ود ون انادر ان گڈ ڈیڈس، یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کی کوشش کرو، کمپٹیشن کرو اچھے کام کرنے میں. تو یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ سسٹمیٹک ہارڈ ورک کر کے اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو گیٹ انٹو اے گڈ گورنمنٹ سروس. یہ میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، تو آپ جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوں تو یہ میں جو کہوں گا بہت ہلکا پھلکا، بہت آسان ہے، اس کو آپ دہرائیے گا. اور یہ میں عتیق صدیقی صاحب کو بھیج بھی دوں گا تو آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں. یہ اس کا میں پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں اس کی آپ کو کہ جنگ بدر سب لوگوں نے سن رکھا ہے، بیٹل آف بدر، وہ اگلے دن ہونے والی تھی. تو رات کو حضرت علی کے میں خواب میں حضرت خضر علیہ السلام آئے. تو حضرت علی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ مجھے کچھ ایسا بتا دیجیے نسخہ کہ کل لڑائی لڑنی ہے تو اس میں کامیاب ہو جاؤں، ہم لوگ کامیاب ہو جائیں. تو یہ دعا انہوں نے بتائی تھی، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں، آپ اس کو دہرائیں گے تو ایک تو دعا ایک بار ہو ہی جائے گی، ورنہ آپ یاد بھی کر لیں گے. یا ہو یا من، یا ہو یا من لا ہوا الا ہو، بس دیٹس اٹ، یہی دعا ہے کل. یا ہو یا من لا ہوا الا ہو، اس کا ٹرانسلیشن ہے یہ سب خدا کے لیے، پیدا کرنے والے کے لیے. او ہی، او ون other than whom there is no one except he. یہ مطلب خدا کی وحدانیت ہے، اس کی یونٹی آف ڈیوینٹی کی بات ہے. علامہ کے ایک اور شعر سے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس میں بھی آپ کے لیے دعا ہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم جنگل میں بھٹک گئے ہو رات کے وقت اور بالکل سناٹا ہے، اندھیرا ہے، اور تمہارے پاس تمہیں ڈر بھی لگ رہا ہوگا غالباً، تو اور تمہارے پاس اپنے کو پروٹیکٹ کرنے کا کچھ نہیں تمہارے پاس، اور تم دیکھ رہے ہو کہ دوسری طرف سے ایک چیتا آ گیا اور وہ چیتا تمہارے اوپر اٹیک کرنے ہی والا ہے. تو جو چیتے کی آنکھ میں سے جو روشنی نکل رہی ہے نا، اسی کا استعمال کر کے تمہیں چیتے کو پچھاڑ دینا ہے. ملے گا منزل مقصود کا اسی کے سراغ، اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ. خدا آپ سب لوگوں کو بہت کامیابی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الحمدللہ رب العالمین.